السلام علیکم دوستو پاکستان میں فراڈ کیسے ہوتا ہے، یہ کہانی ہے حارث کی۔ کراچی کا رہائشی حارث، جنوری میں اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حارث آفس کے بعد گھر نہیں آیا، والدین اس کے بہت پریشان۔ تقریباً 11 بجے اس کی بہن کے موبائل پہ واٹس ایپ ایک میسیج آیا، جو ہم نے حارث کے ساتھ کرنا تھا کر لیا، حارث تھوڑی دیر میں گھر آ جائے گا۔ حارث گھر نہیں آیا۔ رات کو 3 بجے دوبارہ حارث کے موبائل سے میسیج آیا، حارث کی بائک خراب ہو گئی ہے، وہ لیٹ آئے گا۔ صبح ہو گئی لیکن حارث گھر نہیں آیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ پولیس کو رپورٹ کر دی گئی۔ پولیس نے جب اس کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کی تو لاسٹ لوکیشن کراچی سبزی منڈی آئی۔ اس کے بعد موبائل آف ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس کے والد کو پتہ چلا کہ ان کے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ روپے بھی غائب ہیں۔ حارث نہ ملا، 2 دن پولیس ڈھونڈتی رہی۔ 2 دن کے بعد حارث کے موبائل سے ایک میسیج ملا اس کی بہن کو، میں خیریت سے ہوں، میں لاہور میں ہوں، میں ایک آن لائن فراڈ کا حصہ بنا، مجھ سے فراڈ ہو گیا، بابا کے پیسے مجھ سے لگ گئے اور بابا کے ڈر کی وجہ سے میں گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حارث کے ساتھ یہ فراڈ کیسے ہوا؟ حارث کو ایک میسیج ریسیو ہوا آن لائن جاب کرنے کا۔ اس نے ان کمپنی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کرنے ہوں گے اور 3 چینل سبسکرائب کرنے پہ 600 روپے ملیں گے۔ اتنا آسان کام؟ حارث نے وہ کام کر لیا۔ حارث کو 600 روپے ایزی پیسہ سے مل گئے۔ دوبارہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ کو کچھ چینلز کو لائک کرنا ہے، کچھ چینل کی ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور آپ کو 1200 روپے ملیں گے۔ خوشی خوشی حارث نے کر دیا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے چلتا رہا۔ پھر اس کو کرپٹو کرنسی کا، کرپٹو ایکسچینج کا کہا گیا، 7000 انویسٹ کرو، 9800 ملے گا۔ ٹرسٹ تو بڑھ چکا تھا، حارث نے کر دیا، 9800 بھی مل گئے۔ پھر حارث کو کہا گیا کہ 18000 روپے ڈپازٹ کراؤ۔ 18000 حارث نے ڈپازٹ کرائے۔ تھوڑا لیٹ ہو گیا ڈپازٹ کرانے میں، تو کمپنی نے اسے کہا کہ آپ کو 58,000 دوبارہ ڈپازٹ کرانے پڑیں گے کیونکہ آپ کا کریڈٹ اسکور کم ہو گیا ہے۔ حارث نے کرا دیے، ٹرسٹ بڑھ چکا تھا نا، ٹرسٹ بنا دیا تھا انہوں نے۔ لیکن حارث کو پروفٹ نہ ملا، نہ وہ اپنے پیسے وڈرا کر سکتا تھا۔ کمپنی سے رابطہ کرتا تو وہ کہتے کہ بھئی آپ کا کریڈٹ اسکور کم ہے، مزید انویسٹمنٹ کرو، مزید انویسٹمنٹ کرو۔ مزید کرتے 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 حارث نے تقریباً 2 لاکھ روپے انویسٹ کر دیے، لیکن حارث کو پروفٹ نہ ملا، نہ اپنا پیسہ ملا۔ یہ ساری طریقہ کار ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس میں میسیج آتے اور آپ کو ٹاسک کرنا پڑتا۔ 2 لاکھ گوانے کے بعد حارث نے جب کمپنی کو کہا کہ مزید پیسے وہ نہیں کر سکتا تو اس کو گروپ سے بلاک کر دیا گیا، سارے نمبر بلاک ہو گئے اور حارث میدان میں اکیلا رہ گیا۔ حارث گھر واپس آ چکا ہے لیکن اس کو 2 لاکھ ملے نہ ملیں گے۔ یہ واقعہ پیش آیا دانش کے ساتھ، لاہور کا رہائشی طالب علم تھا، اس کو بھی اسی طرح جال میں پھنسایا گیا۔ پہلے 600 روپے، پھر 1200 روپے، پھر 7000 کے بعد دانش کی بس ہو گئی۔ طالب علم تھا، جب اس نے کہا کہ مزید انویسٹ نہیں کر سکتا تو اس کو بھی بلاک کر دیا گیا۔ یہ کہانی تقریباً ہزاروں پاکستانیوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ لوگ رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ اپنی بے عزتی ہونے کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے۔ یہ واردات ہوتی کیوں ہیں؟ یہ وارداتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ لالچ، جب تک لالچ زندہ ہے واردات ہوگی۔ جلدی پیسہ کمانا، دنیا میں کوئی بھی طریقہ نہیں ہے جلدی پیسہ کمانے کا۔ محنت، جتنے بڑے بڑے بزنس ہیں محنت سے کھڑے ہوئے ہیں۔
جتنے بڑے بڑے یوٹیوب چینل سوشل میڈیا پیجز ہیں محنت سے کھڑے ہوئے ہیں. محنت کیجئے, باقی دینے والی ذات اللہ کی ہے. ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو ان چیزوں سے اویئر کرنا اور فراڈ سے بچانا تھا. اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. خدا حافظ.